بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی جنگ نے غزہ کی ترقی کو 60 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالرز اکٹھے کرنا ایک مشکل کام ہوگا۔ غزہ کی 2/3 یعنی تقریباً 70% عمارتیں یا تو مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ اندازے کے مطابق 42 ملین ٹن ملبے کو ہٹانا خطرناک اور پیچیدہ ہوگا۔ غزہ میں رہنے والے 20 لاکھ افراد نہ صرف اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں بلکہ انفراسٹرکچر، سیوریج سسٹم، میٹھے پانی کا نظام، ویسٹ مینجمنٹ سسٹم سب تباہ ہو چکا ہے۔ تعمیر نو کے لیے ٹائم فریم دینا مشکل ہے۔ تعمیر نو کے لیے 1 یا 2 سال نہیں بلکہ سالوں لگ سکتے ہیں۔ یہ ملبہ خطرناک ہے۔ ملبے تلے باڈیز موجود ہونے کا خدشہ ہے۔ وہاں نہ پھٹنے والا اسلحہ اور بارودی سرنگیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کانگریس نے مودی حکومت پر کئی سنگین الزامات لگائے ہیں۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ حکومت دستور پر مسلسل حملے کر رہی ہے اور ایک قوم ایک پارٹی کی سوچ کو زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ موجودہ حکومت میں اختلاف رائے کو دبانے کی ایک ہی پالیسی بن چکی ہے جس سے سیاسی اداروں کی آزادی متاثر ہو رہی ہے۔ مودی حکومت ملک کی جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے دستور پر مسلسل حملے کر رہی ہے اور اس ملک کی آزادی کی حقیقی روح کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مودی حکومت کے زیر اثر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ منی پور جیسے علاقوں میں 21 مہینوں سے فرقہ وارانہ کشیدگی برقرار ہے، لیکن حکومت کی جانب سے اس پر کوئی جواب دہی نہیں ہو رہی۔ حکومتی مشن کا بڑا حصہ ارب پتی دوستوں کو ملک کے وسائل فراہم کرنا بن چکا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم امریکہ سے چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو ایسے فضول مشورے دینا بند کر دے جو صہیونی رجیم کے مفاد اور انسانی حقوق اور ہماری عوام کی آزادانہ خواہشات کے خلاف ہیں۔ حماس کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ٹرمپ نے مصر اور اردن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں حالات کی وجہ سے وہاں کے 1.5 ملین فلسطینیوں کو مستقل یا عارضی پناہ دیں۔ امریکی صدر کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے حماس کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت اس طرح کے مشوروں کی بجائے فلسطینیوں کو اپنی آزادی کی جنگ میں سپورٹ کرے اور ایک با اختیار فلسطینی ریاست کے قیام میں شریک ہوں جس کا دارالحکومت یروشلم ہو۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے قریبی کاروباری افراد کے اکاؤنٹ سے 17 ارب ڈالر غائب ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے مرکزی بینک کے گورنر احسن منصور کا کہنا ہے کہ بینکوں سے نکالے گئے اثاثوں کا سراغ لگانے اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے 11 مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ 17 ارب ڈالر غائب ہونے کے بعد ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی کی مدد سے کئی معروف بینکوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ کچھ معاملات میں بینکوں کو بندوق کی نوک پر تحویل میں لینا پڑا، جبکہ 6 بینکوں کے اثاثوں کے معیار کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ احسن منصور کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں بنگلہ دیش کے 10 معروف کاروباری اداروں کے ساتھ ساتھ معزول سابق رہنما اور ان کے رشتہ داروں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے مرکزی بینک کے گورنر حسینہ واجد اور ان کی عوامی لیگ پارٹی کے اقتدار میں رہنے کے 15 سال کے دوران بینکوں سے لیے گئے کم از کم 2000 ارب ٹکا یعنی 16.46 ملین ڈالر کی وصولی کا عمل بھی شروع کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے برطانیہ کے انٹرنیشنل اینٹی کرپشن کو اور امریکی محکمہ خزانہ سمیت ملک سے باہر لے جانے والی رقم کا سراغ لگانے اور اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوششوں میں بین الاقوامی مدد حاصل کی ہے۔ مائیکروسافٹ کے بانی اور دنیا کے امیر ترین شخصیات میں سے ایک بل گیٹس نے طلاق کو زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دے دیا۔
بل گیٹس کا کہنا ہے کہ طلاق زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہے۔ طلاق ان کے اور ان کی بیوی دونوں کے لیے دکھ اور مشکل تھی۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ امید تھی کہ ہماری شادی اتنی ہی کامیاب ہوگی جتنی 45 سال تک ساتھ گزارنے والے میرے والدین کی تھی۔ جب میری بیوی سے ملاقات ہوئی تو میں کامیاب تھا، لیکن بہت زیادہ کامیاب اس وقت ہوا جب ہم ساتھ تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ بل گیٹس کی بیوی میلنڈا پہلے ہی سے اپنے طلاق کو مشکل اور تکلیف دہ کہہ چکی ہیں۔ بل گیٹس اور میلنڈا 27 سالہ شادی کے بعد 2021 میں ان کی طلاق ہو گئی تھی۔ شیخ حسینہ کے اقتدار کے خاتمے سے اب تک پاکستان اور بنگلہ دیش کے بہتری کی جانب گامزن باہمی تعلقات نے بھارت کی پریشانی بڑھا دی۔ بھارت کے ناقابل برداشت خطے میں اجارہ داری کے بھارتی منصوبے کی راہ میں پاکستان بنگلہ دیش تعلقات چیلنج بن گئے، جبکہ بھارت کی پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر مناسب کارروائی کی جائے گی۔ حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش نے سرحد پر بھارت کی جانب سے باڑ لگانے پر کئی بار اعتراض بھی کیا۔ اس ماہ بنگلہ دیشی فوج کے سیکنڈ ان کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن کے پاکستان کے حالیہ غیر معمولی دورے پر بھی بھارت بہت پریشان ہے۔ یاد رہے دوستو کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت ہمیشہ بھارت کے زیر سایہ ہی رہی اور اس نے پاکستان کی جانب سے تعلقات میں بہتری کی کوشش پر کبھی مثبت جواب نہیں دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات شیخ حسینہ واجد کے 15 سالہ دور اقتدار میں تعطل کا شکار رہے، جس میں پس پردہ بھارتی کردار نمایاں تھا۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں بہتری کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹیں ہی کھڑی کی، جس میں شیخ حسینہ واجد سہولت کاری کا کام کر رہی تھی۔ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد سے پناہ گزین فلسطینیوں کی غزہ میں اپنے گھروں کو واپسی شروع ہو چکی ہے۔ اسرائیل کے مستعفی وزیر بن گویر نے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کو مسترد کرتے ہوئے غزہ کے مکمل طور پر تباہ ہونے تک جنگ جاری رکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بن گویر نے نیتن یاہو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری فتح نہیں ہے بلکہ ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ مستعفی وزیر بن گویر نے شمالی غزہ میں فلسطینیوں کی واپسی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس جنگ بندی معاہدے کا ایک اور ذلت امیز حصہ ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کی مخالفت میں استعفیٰ دینے والے بن گویر نے کہا کہ یہ معاہدہ فتح نہیں بلکہ میدان جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ انتہا پسند یہودی رہنما بن گویر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے سپاہیوں نے فلسطینیوں کی اپنے گھروں میں واپسی کے لیے یہ جنگ نہیں لڑی تھی اور اپنے سپاہی نہیں گوائے تھے۔ بن گویر نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے اپنی جانیں جنگ جیتنے کے لیے دی تھی، کسی معاہدے کے لیے نہیں۔ بیلاروس کے صدارتی انتخابات میں الیگزینڈر کامیابی حاصل کر کے مسلسل 7ویں مرتبہ بیلاروس کے صدر منتخب ہو گئے۔ انہوں نے بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر مسلسل 7ویں مرتبہ صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے تقریباً 87% ووٹ لے کر صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، جبکہ دیگر 4 صدارتی امیدوار جنہیں الیگزینڈر کا ہی حامی کہا جاتا تھا، ان میں سے کوئی 5% بھی ووٹ حاصل نہیں کر سکا۔ یاد رہے دوستو کہ انہوں نے بیلاروس کی آزادی کے بعد 1994 میں پہلی بار صدر کا عہدہ سنبھالا تھا اور تب سے آج تک مسلسل بیلاروس کے صدر ہی منتخب ہوتے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں بجلی کی قیمتوں میں حیرت انگیز طور پر کمی آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی سستی ہونے تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اگلے چند مہینوں میں بجلی کی قیمتوں میں ایسی کمی آئے گی کہ آپ نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اخراجات کم کر رہے ہیں۔ PWD کرپشن کا منبع تھا جسے بند کر دیا گیا ہے۔ قومی ایئر لائن کو شفاف نیلامی کے عمل سے نجی شعبے کو دیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ حکومت سرمایہ کاری میں رکاوٹوں کو دور کرے گی بلکہ کر رہی ہے۔ ملکی برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کو جلد اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں گے۔ خیبر پختونخوا کی صدارت علی امین گنڈاپور کے مخالف دھڑے کو ملنے کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف ماضی میں متحرک گروپ نے عمران خان کو مبینہ شکایات لگائیں۔ گروپ میں شامل افراد نے جیل اور مقدمات میں پیشی کے دوران علی امین گنڈاپور کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف عمران خان کو مبینہ شکایات لگانے والوں میں عاطف خان، شکیل خان، جنید اکبر اور مشال یوسف زئی شامل ہیں، جبکہ علی امین گنڈاپوری نے عمران خان کا فیصلہ قبول کیا اور جنید اکبر کو مبارکباد بھی دی۔ دوستو، یاد رہے کہ علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں بلا مقابلہ صوبائی صدر منتخب ہوئے تھے، اور چند روز قبل عمران خان نے علی امین گنڈاپوری سے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی صدارت واپس لے کر رکن قومی اسمبلی جنید اکبر کو پارٹی کا صوبائی صدر مقرر کر دیا، جبکہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو اپنی توجہ خیبر پختونخوا میں تخریب کاری پر مرکوز رکھنے کی ہدایت کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپوری کی وفاداری کام نہیں آئی، بشرا بی بی کی شکایتوں پر انہیں ہٹا دیا گیا۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے صوبائی صدارت سے ہٹا کر علی امین گنڈاپور کو وفاقی اکائیوں کو کمزور کرنے کی وفاداری کا انعام دیا۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دوسرے صوبے پر چڑھائی کرنے کا حکم دے کر استعمال کر کے فارغ کر دیا گیا۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی فطرت میں کسی کے ساتھ وفاداری ہے ہی نہیں۔ عمران خان ہر دوست، کارکن اور ساتھی کو اور رشتہ داروں کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر کے ٹیشو پیپرز کی طرح پھینک دیتا ہے، لوگوں کو ملک کے خلاف سازش کے لیے استعمال کر کے بے یارو مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو پارٹی کی صوبائی صدارت سے ہٹا کر عمران خان نے وفاداری کرنے والوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کی اپنی روایت برقرار رکھی۔ علی امین کی وفاداری کچھ کام نہ آئی، بشرا بی بی کی شکایتوں سے انہیں عہدے سے ہی ہٹا دیا گیا۔ عمران خان کے لیے جس نے جتنی بڑی قربانیاں دی، عمران خان نے اس سے اتنی ہی بڑی احسان فراموشی کی۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو نوجوانوں کو استعمال کیا اور پھر انہیں جیلوں میں سڑنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ سیاسی مقاصد اور ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنے والوں کی فطرت آج بھی نہیں بدلی۔ آج کوئی پرانا دوست، عہدیدار، ساتھی، کارکن ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے اس شخص کی فطرت کو سمجھیں اور اگلی کسی قسم کی ملک کے خلاف سازش کا حصہ نہ بنیں۔ کسی بھی سازش اور ذاتی مقاصد کا حصہ بننے سے پہلے سوچیں، جو آج علی امین گنڈاپوری سوچ رہے ہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت آئین پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف شہروں میں مختلف کیسز میں میں کس طرح جا سکتا ہوں۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ 15 جنوری کو اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا، ان کو کہا کہ کمشنر اور چیف کمشنر کی تعیناتی کے لیے نام فائنل کیے جائیں، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، معیشت تباہ اور بلوچستان کی حالت خراب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرنے والے ہیں، فیصلہ کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو صوابی میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 8 فروری کو یوم سیام منایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی پارٹی کارکنان مظاہرہ کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ نواز شریف سے کوئی ناراضگی نہیں، نہ کوئی غلط فہمی ہے۔ ہم نے نون لیگ اصولوں کی بنیاد پر چھوڑی۔ اگر نواز شریف 8 فروری کو الیکشن ہار تسلیم کر لیتے تو آج پاکستان کا نقشہ مختلف ہوتا۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ افسوس ہے کہ پاکستان میں الیکشن چوری ہوتے ہیں، آئین کے مطابق ملک چلانا پڑے گا، اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے اقتدار کا راستہ چنا، مجھے اتفاق نہیں تھا، شہباز شریف سے میرا کوئی رابطہ نہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد انہونا ہے، پی پی اور نون لیگ کا اتحاد مفاد کا اتحاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں، نہ کوئی غلط فہمی ہے، ان کی سیاست کا عروج 2021 کا گجرانوالہ جلسہ تھا، نواز شریف میرے لیڈر تھے، وہ ووٹ کو عزت دو سے ہٹ گئے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔